بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو گائے بگائے سیکھتے ہیں۔ مجھ سے سینئر پاسٹر جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو کلام کی بہت سی باتیں بتائیں۔ اب وقت ہے کہ میرے پاس جو خداوند نے دیا ہے وہ بھی آپ زیر غور سمجھیں اور اپنے ذہنی خیالوں کو جو ہے توجہ جو ہے آپ پوری کلام کی طرف لے کے آئیں۔ کوئی بھی بات آپ کے دل میں اگر ٹھہری ہوئی ہے، زمانے کی ہے، ماضی کی ہے، اپنے کام کی ہے، اسے بھول جائیں، کیونکہ آپ جب کلام کی طرف جو ہے توجہ کریں گے تو آپ ٹھیک طور سے سمجھ پائیں گے اور اس کلام کو نوش فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو ہم خداوند کے کلام کو شروع کریں گے۔ تو کلام مقدس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام جو ہے خدا کی آواز ہے حقیقت میں، اور کلام آزادی کی یقین دہانی کے لیے سنایا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ آج ہمارا سبجیکٹ جو ہے، مضمون ہے، وہ آزادی کی کیا ہے؟ یقین دہانی، کہ آپ کی آزادی کا منبع کیا ہے، کیسے آپ آزاد ہوئے۔ اور ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کی پہچان، میرے 3 جو اس سبجیکٹ میں ٹک مار ہیں، وہ ہے خدا کی پہچان، گناہ کی پہچان اور اپنے آپ کی پہچان۔ اگر آپ خدا کی پہچان نہیں کرتے تو آپ گناہ کی پہچان میں بھی نہیں آ سکتے، اور پھر آپ جب گناہ کی پہچان نہیں کرتے تو اپنے آپ کی پہچان بھی نہیں آ سکتے۔ یہ تینوں چیزیں نہایت ہی ضروری ہیں جو ہم جس کی پہچان میں ایک ہو کر خدا کے مقصد کو پہچان سکیں گے اور خدا کا ارادہ ہمارے ساتھ کیا ہے جان سکیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات کی کوئی چیز جو ہے ڈھکی اور چھپی نہیں خدا سے۔ خدا کی پہچان اب میں بتانے لگا ہوں۔ ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، وہی ہر چیز کو بنانے والا ہے، اور ہم جو لوگ ہیں جب اس نے ہمیں پیدا کیا، پہلے 1 پھر 2، اس طرح بڑھتے بڑھتے ہم کتنے ہو گئے، ہزاروں سالوں سے جب انسان جو ہے چلتا آ رہا ہے، اس کی پیدائش جو ہے رکی نہیں بلکہ اس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ خدا کے مقصد میں تھا کہ زمین جو ہے انسانوں سے معمور ہو جائے، اور زمین جو ہے ہر طرح کی چیزیں جو اگا چکی ہے، ہر چیز دے چکی ہے، اور انسان اس کو اپنی ضرورت سمجھے اور اس میں سے ہر چیز کو حاصل کر لے۔ اب سب سے ضروری چیز جو تھی انسان کے لیے کہ وہ خدا کی پہچان کرے۔ آدم حوا خدا کی پہچان میں تھے۔ خدا جب ٹھنڈے وقت میں آتا تھا تو وہ اس سے ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور بہت سی ایسی باتیں ان کو خدا بتاتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے، اور پھر خدا کو جو ہے وہ شکر گزاری اس کی کرتے تھے کہ ہمیں یہ فلاں چیزیں دی، فلاں ملا، ہر چیز ملتی رہی۔ اب خدا نے بھی ان کے سامنے ایک بات فرما برداری کے لیے رکھی تھی کہ میرے فرما بردار فرزند بن کر تم رہنا۔ جب تم میرے فرما بردار فرزند بن کے رہو گے تو یہاں مقام جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ کبھی کہیں نہیں چھینا جائے گا۔ بہت سی باتیں ہیں جو اس وقت ہوتی رہیں، لیکن کلام میں مختصر باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ آدم خدا کے ساتھ چلتا رہا اور ہوا بھی چلتی رہی۔ یہ پیدائش کے وقت چھوٹے بچے نہیں تھے، ان کو کامل بنایا گیا تھا، ان کی عمر کے لحاظ سے بنایا گیا تھا۔ یہ 20 یا 25 سال کے درمیان جب انسان جو ہوتا ہے وہ اسے ہر چیز کی پہچان ہو جاتی ہے، اس لیے خدا انہیں ایک حکم دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کی تابعداری کرنا۔ اگر تم تابعداری نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ مارے جاؤ گے، اور وہ نیکی اور بدی کی پہچان کا پھل نہیں کھانا، باقی ہر چیز تمہارے لیے ہے۔ کون سی چیز باقی؟ سب چیزیں تھیں، اور وہ اس پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے خدا سے الگ ہوا۔ اب خدا کی پہچان، شخصیت خدا کی جو ہے وہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب
اور اس کی پہلی آیت میں مل جاتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہ ہے خدا کی اصل شخصیت جو ہے۔ ہم خدا کو کلام بھی مانتے ہیں، ہم خدا کو خدا بھی مانتے ہیں، اور خدا کی پہچان جب ہمیں ہو جائے گی تو ہم گناہ کی پہچان بھی کر چکے ہوں گے، اور پھر ہم اس کی فرما برداری میں آ کے اس کے حکموں کی تعمیل کریں گے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کی حکموں کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ جو ہمارا باپ ہے ہمیں سنبھالتا ہے اور ہمیں رہنمائی ہماری کرتا ہے، اور پھر ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، اور خدا چاہتا بھی یہی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں، حال پوچھتے ہیں نا، تمہارا کیا حال ہے، تم کیسے ہو، تمہارا خاندان کیسا ہے، تمہارے بچے کیسے ہیں، لیکن خدا کو پوچھنے کی بھی نہیں ضرورت۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تو آپ خود کو جانتا ہے، اور آدم کو بھی جانتا تھا، اور پھر وہ اس نے داؤد کو بھی جانتا تھا، ساؤل کو بھی جانتا تھا، اس لیے خدا جو ہے ساموئیل کو بھی جانتا تھا۔ اس لیے خدا کو آپ کو جاننے کے لیے پوچھنا نہیں پڑتا کہ آپ کیسے ہیں۔ خدا آپ کے دل کے نزدیک اور اس میں ہے، اور جو بھی آپ فعل کرتے ہیں خدا کی نظروں سے دور نہیں ہے۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں خدا جانتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں کیا ہیں۔ اس لیے خدا کو جدا نہ سمجھیں۔ جب اس نے آپ کو، مجھے، سب کو مٹی سے بنایا تو اس نے اپنا ہی دم ہمارے اندر پھونک دیا، تو ہم جیتی جان ہو کر پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن وہ ہم سے جدا نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں اب آگے عدن سے آدم جدا ہو گیا، لیکن خدا ان سے جدا نہیں ہوا، اس لیے خدا ان کے ساتھ ہی تھا۔ کیسے آپ جان سکتے ہیں کہ جب اس نے حابل کے قتل کے بعد قائن سے بات کی، اور وہ خدا ہی کہہ رہا ہے، قائن سے کہہ رہا ہے کہ گناہ تیرے دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے، اسے آ اور لے، اس پر غالب آ جا۔ اس لیے خدا کی پہچان کریں، کیونکہ خدا آپ کے نزدیک ہے، وہ آپ کی تمام باتوں سے واقف ہے، وہ آپ کے راستوں سے واقف ہے، کہاں چل رہے ہیں آپ، اپنی راہوں کو اگر ٹیڑھی ہیں درست کر لیں۔ اگر آپ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوئے اب تک تو آ جائیں۔ آپ کی اپنی پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ زمین جس نے آپ کو ایک حصہ دیا ہے، یعنی کہ مٹی خدا نے گوندی ہے تو ایک بت تیار کیا ہے اور پھر اس نے بنایا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب میں سے، پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 26 آیت۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آمین۔ اور میں 11 آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، ایک 11 آیت سے یہ حوالہ ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں اور پھل اور درختوں کو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ حوالے کا مطلب پڑھنے کا میرا یہ ہے کہ زمین زندوں میں ہے، ہم جس پہ چل پھر رہے ہیں یہ زندوں میں ہے۔ اس کو خدا نے حکم دیا کہ ایسا تو کر، اس نے زمین نے ویسا ہی کیا۔ اب آپ مثال لے لیں کتنی اچھی ہے کہ جب ہم زمین کو کھولتے ہیں، اس میں بیج کو رکھ دیتے ہیں، بیج جو ہے ڈھانپ لیتی ہے زمین، تو زمین اس کو ہی پیدا کرتی ہے۔ وہی وقت وہی بات آج بھی خدا کے حکم سے وہ کر رہی ہے۔ وہی ڈھانپا ہوا بیج، اس میں جان بڑھ جاتی ہے، وہ دانہ جو ہے وہ اس خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہو سکتا ہے۔ کمروں میں پھینک دیں،
आप झाड़ियों में फेंक दे, जिस जगह भी फेंक दे, पक्की जमीन पर फेंक दे, वो फलेगा नहीं जब तक जमीन उसे अपने अंदर नहीं ले लेगी। आपके दिल भी जमीन की मानिंद है। अगर कलाम को आप नहीं ले रहे, कलाम आपके अंदर असर नहीं कर रहा, वो फलता फूलता नहीं है, तो आपकी जमीन बंजर है। आप कभी भी खुदा के कलाम को अपने अंदर रख नहीं सकते, और फिर आप खुदा के कलाम को लेकर अमल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी जमीन तो बंजर रखी हुई है। कलाम तो पेश किया जा रहा है, आपके दिल में नहीं आ रहा, तो क्या फायदा है? फायदा कोई नहीं है। इसलिए बैठे हुए इंसान जो है अपने ख्यालों में जब रहते हैं, कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते, वो उस बच्चे की मानिंद जो नालायक पीछे बैठा होता है। लेकिन जो लायक बच्चा होता है, वो टीचर की हर बात को सुनता है, हर वो सबक को याद करता है, तो वो कामयाब होता है। इसलिए लायक बनने के लिए, फरमाबरदार बनने के लिए कलाम को हमें सीखना है और अपनी पहचान करवानी है। आपकी पहचान खुदा से हो सकती है, आपकी पहचान खुदा के कलाम से हो सकती है। आप अधूरे हैं, उस कलाम नहीं है तो आप अधूरे हैं, आप दुनियादारी में हैं, आप मखलूक का की कोई चीज ऐसी नहीं है जो खुदा से छुपी हो, और खुदा जानता है कि आप कैसे हैं और किस तरह आप रजू लाए हैं और किस तरह आपने मानकर खुदा के हुक्म को अमली तौर पर जामा पहनाया है, और आप उस स्टेज पर पहुंचे हैं कि आप निजात के हकदार बन गए हैं, वरना नहीं है। खुदा की रूह जो है, रूहुल कुदुस है, ये हमारी रहनुमाई करता है। खुदा नूर है जिस तक किसी की रसाई नहीं है, लेकिन जब तक खुदा खुद जाहिर ना करे, खुदा तक कोई पहुंच नहीं सकता। मूसा पर खुदा जाहिर हुआ, एलिया पर खुदा खुद जाहिर हुआ, आदम और हवा पर खुदा खुद ठंडे वक्त में जाहिर होता था, हनूक पर खुदा जाहिर हुआ, इब्राहिम पर खुदा जाहिर हुआ। उन्होंने खुदा को देखा, बिठाया, खाना खिलाया। फिर सदक मिसक अब्दुल नजूम जो थे, उन्होंने अपने दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह को पाया जब वो आग की भट्टी में थे। तो मेरे अजीजों, जब वो आग की भट्टी में थे, जल नहीं पा रहे थे, जिंदगी अभी उनके अंदर थी, तो उनके साथ कौन था? जिंदगी देने वाला खुदावंद था, और जिंदगी बनाने वाला आपकी खुदावंद था, और उसने उन्हें संभाला और उस भट्टी से बाहर लेके आया, और गवाह बनकर वो उसके सामने आ गए। और सारी दुनिया जो थी उस वक्त और हैरान कुन हो गई कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसा मौजज़ा है कि इनका खुदा तो आग की भट्टी से निकालने की कुदरत रखता है। ये आपके लिए कलाम है। आज सेल्फ इंट्रोड्यूस जो आपका है वो खुदा के कलाम से है। आपकी फ्रीडम जो है वो खुदा के कलाम से है। आपकी आजादी जो है खुदा के कलाम से है। आप छूटना चाहते हैं दुनिया के कामों से, दुनिया की बातों से, दुनिया की फिक्रों से, तो खुदा को साथ पाएं, और खुदा आपको वो राहें बताएगा जो हमेशा की जिंदगी की हैं। आप यकीनन उस जिंदगी की राह पर चलेंगे और अब्दी निजात के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। पढ़ें आप एक और खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की अंजील 8 बाब और उसकी 32 आयत हम तलावत करेंगे और 35 आयत। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। आमीन। तो यहां सच्चाई के साथ वाकिफ होने के बारे में कहा गया है। आप अगर खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं होते तो फिर आप जो है सच्चाई से वाकिफ नहीं है। इसलिए खुदा के कलाम को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और अक्सर हम देखते हैं कि कलाम जो है वो लोग कम सुनते हैं और कम इस पर अमल करते हैं। अपनी बातों, अपने ख्यालों में, अपने ही इरादों में, अपने मंसूबों को लेकर चल रहे होते हैं,
لیکن کلام یہاں بتا رہا ہے کہ یہ یہودی جو تھے اس وقت، فقی فریسی جو تھے، یہ خداوند یسوع مسیح ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو کیا کر دے گی؟ آزاد کر دے گی۔ اب وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اپنے باپ ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم تو کسی کے غلام ہی نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ ہم آزاد کیے جائیں گے؟ تو یسوع مسیح نے ایک بات ان کو کہی، تم گناہ کے غلام ہو، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا اب تک رہتا ہے۔ عزیزو، اگر غلامی میں ہیں ہم گناہ کی اور گناہ میں چل رہے ہیں، آزادی نہیں ہم نے پائی، تو بیٹے نہیں ہم بنے۔ اس لیے وہ فرزند ہم بنے جو خدا نے ہمیں قبول کرنے کے وقت ٹھہرایا ہے کہ ہم بیٹے بن چکے ہیں۔ اس لیے راست بازی کے لباس کو پہن کے رکھیں اور راست بازی کے کام کرنے کے لیے کوشاں رہیں اور خدا کی مرضی کو بجا لائیں، اور خدا آپ کے ساتھ یہی توقعات رکھتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فخر ہمارے پاس ہے ہی نہیں، فخر تو ہمارا جاتا رہا، اسی وقت جب آدم نے گناہ کیا نافرمانی کے باعث فخر ہم سے نکل گیا ہے، کیونکہ ایک گناہ کے سبب سے وہ اس جگہ سے نکل گیا ہے۔ اس لیے ہم بھی ایک اگر گناہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو کیا کرتا ہے؟ خمیر کر دیتا ہے۔ اس لیے پاک آٹے کی طرح بے خمیری روٹی بن جائیں، اور خدا چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم جو ہیں خدا کے حضور جو ہے بے خمیر رہیں، ہم میں کوئی بھی ایسی بات شامل نہ ہو جو خدا کے دل کو ٹھیس پہنچائے، بلکہ خدا یہ کہے کہ یہ میرا بندہ میرے دل پسند ہے، میری گواہی دے گا، میرا کام کرے گا، لوگوں کو بچائے گا، لوگوں کو میری طرف راہوں پر لے کے آئے گا۔ اور یہ سب ساری قدرت اور معجزہ جو ہے خدا نے انسانوں میں رکھا ہے۔ خدا محبت کرتا ہے اور وہ محبت کا خدا ہے، وہ ہمیں واپس اس جگہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں سے ہم نکل کے آئے ہیں، وہ ہمیں اس مقامات پر پہنچانا چاہتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہم پر ظاہر بھی کیا، اور اس کی قربانی کے وسیلے سے ہمیں پاک کیا، تاکہ ہم پاک ٹھہر کر اس کی حضوری میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ میرے عزیزو خداوند کا کلام ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، تو بیٹا جو ہے گھر کا مالک ہے، وہ گھر میں رہتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، دیکھو میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، آ کے تمہیں لے لوں گا، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ تو وہ ٹھہرانا چاہتا ہے اس بات کو ہمارے دل میں کہ میں واپس آنے والا ہوں۔ کیا آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح واپس آنے والا ہے؟ تو یہ بات بڑی ہی اہم بات ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں، کہ اس سے ملاقات کی کیا کریں؟ تیاری کریں، کیونکہ اس نے وقت ٹھہرا دیا ہے کہ وہ واپس آئے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ خدا ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اس کا یسوع مسیح کا مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا 21 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کے ہم 4 آیت تک پڑھیں گے۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ آمین۔ تو یہ خدا نے ہمارے لیے منصوبہ تیار کیا ہے، خدا نے ہمارے لیے منصوبہ تیار کیا ہے کہ ہم ادھر خاک بن کے نہ رہ جائیں، اور اس دور میں ہم پیسوں کے چکروں میں اور دنیا داری کے چکروں میں اور ساری جو دنیا داری کی باتوں میں یہاں ہی نہ رہ جائیں۔ خدا نے ہمارے لیے اچھا منصوبہ تیار کیا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اپنا خزانہ کہاں جمع کرو؟ آسمان پر جمع کرو۔
ना वहां जंग लगता है, ना कीड़ा खराब करता है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, सबसे अहम बात आपके ईमान की है, आपके उस अमल की है जो खुदावन में आप चलेंगे तो आप उस मकाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि खुदावन चाहता है कि आपको यहां से ले ले। और दुनिया जो लोहे का तंदूर है, आग की भट्टी है, यहां से आपको ले ले और हमेशा की जिंदगी में रखे। और यहां मुकाशफा में लिखा है, और उनके आंखों के आंसू पहुंच देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आह व नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहेंगी। आप में से वो सारी चीजें निकाल दी जाएंगी, खत्म कर दी हैं। जो आपको दर्द देती हैं, आपको दुख देती हैं, आप परेशान रहते हैं, ये तमाम चीजें आपसे खत्म हो जाएंगी। आप उस रूहानी अमल में, रूहानियत में चले जाएंगे, जिस तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, बदन भी रखता है और रूह भी रखता है और जलाली है वो। इसी तरह हम भी उस वक्त बदन भी रखेंगे और रूह भी रखेंगे, जलाली बनी रहेंगे, क्योंकि जलाल वाला बदन जो होगा उसको मौत नहीं होगी। मौत का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा और हम जो जिंदा हैं, बाकी जो होंगे खुदा के साथ बादशाही करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे अजीजों, दुनिया के काम है, दुनिया में रह जाएंगे, फिक्रें छोड़ दें और फिक्र उसकी करें जिसने आपको बनाया है इब्तिदा में और जिसने आपको लेने के लिए भी आना है। खुदा चाहता है कि आप अपनी पहचान करें कि आप में क्या क्या कमी हैं और क्या क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद से जा मिलें। और इसलिए सुन ऐ इस्राएल, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख। दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। यह है शरीयत की तकमील की बात जो खुदा चाहता है आपसे और मेरे से। और यही बात है, काबिल फख्र हमारी है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद जो हमें लेने आ रहा है। तो जब हम देखते हैं इब्रानियों के खत में, यहां इब्रानियों के खत में है 12 बाब उसकी पहली आयत में, बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। 2 आयत भी पढ़े थे। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। तो यहां रसूल कह रहा है कि उस गुनाह को जो हमें बासानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौर में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। उन चीजों को तर्क करें जो आपको खुदा से दूर करती हैं। आगे लिखा, और ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करते हुए सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। मेरे अजीजों, ये उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए किस खुशी के लिए? आपकी और मेरी खुशी के लिए। वो मुझे और आपको लेके जाना चाहता है, वो मुझे और आपको पसंद करता है, वो हम उसके बनाए हुए लोग हैं और खुदा चाहता है कि हम सीखें इस बात को, अपनी पहचान करें और गुनाह की पहचान करें, क्योंकि शरीयत सब बातों के बयान करने में कादिर है और उन तमाम बातों को हम सीखें और अपने आप से खत्म करें और खुदा की पहचान में एक होकर हम खुदा के साथ रहें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यही चाहता है, बाप जिस तरह मैं तुझ में हूं और ये हम में हो। हालेलुया। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। आमीन।